جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو ان کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی میں پیار محبت بڑھتا ہے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب میاں اور بیوی قربت کے دوران ہارمونز خارج کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوشی ہوتے ہیں تو گھر کا سارا نظام بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ ان کی جنت سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا۔ جنت میں رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام دل ہی میں سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس ہوتا جس سے میں انسیت حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ حضرت اماں حوا نے جواباً کہا میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ علیہ السلام کو سکون دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کموارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین کہا ہے کیونکہ دونوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے لڑکا اور لڑکی کی جلد ہی شادی کر دیں تاکہ وہ بیوی اور میاں بن کر ایک دوسرے کے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم جنت میں خوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ بہت ہی خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مؤنث پیدا ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی مؤنث ہوتا، میری بھی کوئی جنس ہوتی جس سے میری نسل آگے بڑھتی۔ تو یہ بات کو دل میں لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی تھی۔ انسانوں میں یہ پہلی نیند تھی جس نیند میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو بائیں طرف آپ علیہ السلام نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی جس کی شکل حضرت آدم علیہ السلام سے بہت ہی ملتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سب کچھ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ جو چیز آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہے یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عورت ہے، اس کا نام حوا ہے۔ فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حوا اس لیے ہے کہ اس کو میری مائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم حضرت اماں حوا سے ہم بستری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام نے حضرت حوا سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا سے ہم بستری کر کے فارغ ہوئے تو حضرت اماں حوا نے کہا کہ اے آدم یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بعض روایات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ مقام پر بھیج دیا۔ کافی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا جدا زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ
سلام حضرت آدم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ فرشتے آپ کو مکہ لے گیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کعبہ کی بنیادیں رکھیں۔ چنانچہ حضرت آدم نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حجر اسود بھی نصب کیا جسے آپ جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بیدانِ عرفات کے اندر ملا دیا تھا۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کی آپس میں پہچان کروائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا الگ الگ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جمع کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو جمعہ کے آداب مباشرت بھی سکھائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب معاشرت بھی سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حکم دیا کہ جا کر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ لیٹو اور ان سے ہم بستری کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے حضرت حوا علیہ السلام کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے بی بی حوا کو بہت ہی اچھا محسوس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔